अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थी जिसमें ईमान का भाई ओन जो है वो अपनी बहन के लिए स्टैंड ले रहा था और उसने कहीं पर भी अपने बहनोई को टारगेट नहीं किया, ना ही कोई उसने इस तरह की कोई बात की हो जिसकी वजह से रजब साहब जो हैं वो इतने तैश में आ गए, इतने तैश में। उसने सिर्फ उन लोगों को जवाब दिया था जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बैठ के ईमान के बारे में गुफ्तगू करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो एक बहुत ही मतलब कमज़ोर दिल की लड़की है और सोशल मीडिया की नेगेटिविटी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इस तरह की कुछ बातें। और साथ में ज़ाहिर बातें उनकी पर्सनल बातें कि वो जहेज़ लेके नहीं आई, ये वो इस तरह की बातें, और उसको कमज़ोर साबित करने की कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बैठ के लोग ये तासुर देते हैं कि वो एक कमज़ोर लड़की है, जबकि उसके भाई उसका हक बनता है, वो उसकी बहन है। अब अगर उसकी शादी होगी है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसका भाई उसके बारे में बात नहीं कर सकता। उसके भाई ने सिर्फ उन लोगों को जवाब दिया जो बार बार ये कहते हैं, जिनमें खुद रजब भी है, वो भी यही कहता है। तो लेकिन उसने कोई मतलब कि किसी को टारगेट नहीं किया, उसने बहनोई और बहन की लड़ाई में कोई वो कहते हैं ना कि कोई आग लगाने वाली बात नहीं की। उसने एक सिंपल सी बात की थी कि वो कमज़ोर नहीं है, ठीक है, वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, समझदार है और हर चीज़ को समझती है और अच्छी खासी ज़हीन है। लेकिन जी ये बात जो है वो रजब साहब को इतनी बुरी लगी, इतनी बुरी लगी। शायद वो बात इतनी बुरी नहीं लगी कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया की नेगेटिविटी को बर्दाश्त कर सकती है, जितनी उसको ये बात बुरी लगी कि वो एक तालीम याफ्ता लड़की है, उसके पास एक अच्छी डिग्री है, वो क्वालिफाइड है। ये बात ज़्यादा जाहिल गवार इंसान को बुरी लगी और वो फट पड़ा। उसके अंदर इतनी ईगो है, इतनी अना है, और मैं देख रही हूँ कि ये दौलत का जो नशा सर चढ़ के बोल रहा है उसके, ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये वाकई ही में इस दौर का फितना है और ये मतलब कि अब मैं क्या ही मिसाल दूँ। एक तो इस जनरेशन की तबाही और बर्बादी का सबब बन रहा है ये, दूसरा एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और उसने खुले अल्फाज में ना सिर्फ अपने साले को धमकियां दी बल्कि अपनी बीवी को भी सुनाई, और उसने वार्न किया, एक किस्म की लास्ट वार्निंग दी कि ख़बरदार अगर आइंदा ईमान साहिबा आपकी लाइव में पीछे बैठ के कोई भी बात कर रही हुई उनकी आवाज़ सुनाई ना दे। मतलब कि उसके अंदर इतनी एहसास कमतरी है, इतनी एहसास कमतरी है, और उसको इतना उसके अंदर खौफ है कि ये बच्चे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता हैं और इनको लोग पसंद करते हैं, तो कहीं ये भी सोशल मीडिया पे वायरल ना हो जाएं, कहीं लोग इनसे भी उतना प्यार ना करना शुरू कर दें जितना इस बंदे से लोगों ने किया। लेकिन अब तो इसकी रियलिटी सामने आ रही है ना, जो समझदार लोग हैं वो तो अब इस पर कभी भी एतबार नहीं करेंगे। हाँ, जो इस जैसे हैं वो चाहे फिर मिलियंस में हों, बिलियंस में हों, वो जो इस जैसे हैं वो तो ज़ाहिर बात है इसको देखेंगे, इसको पसंद भी करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को इसके अंदर देखते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल हैं। ये कौमी लूत वाला जो तमाशा इन्होंने सरेआम शुरू कर दिया है और लड़कियों को यूज़ करना और पार्टीज़ करना, शराब नोशी और दीगर बुरे काम, ये इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस मुआशरे में ना, इन चीज़ों को नॉर्मल, और शोहरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। वो ये चीज़ें जो है बिल्कुल बच्चे बच्चे के सामने उसका व्लॉग जाता है, देखता है, बच्चे देखते हैं, तो बच्चे फिर कहेंगे कि क्या हो गया, कोई बात नहीं। अगर रजब भाई करते हैं, इतना लोग उनको प्यार करते हैं, इसके बावजूद कि वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे मतलब मज़हब में हराम है, ठीक है, हर वो चीज़ कर रहा है ना, सरेआम कर रहा है जो हराम है, जिससे कुरान पाक में खुले अल्फाज में मना फरमाया गया है। तो लोग बच्चे तो ये कहेंगे ना कि वो इतना बड़ा फेमस यूट्यूबर है, वो भी तो मुसलमान है, वो कर रहे हैं, अगर हम कर लेंगे तो क्या होगा। तो ये अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आपको समझ आएगी कि असल में ये फितना जानबूझकर छोड़ा गया, ये वीडियोस जानबूझकर लीक की गई, और ये सारे मामलात जो हो रहे हैं ये जानबूझ के किया जा रहा है। पहले मज़हब पे अटैक करवाए गए इसके ज़रिए से, ठीक है, और वो किसी हद तक उसमें कामयाब नहीं रहा, उसमें उसकी जान को ख़तरा था, उसने माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके वो साइड पे हो गया। अब इसने क्या किया, फ़िरका वारियत फैलाई। फ़िरका वारियत में भी
کیا ہے کہ اس کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ شیعہ سنی جو ہے وہ اب اچھے خاصے سارے سمجھدار ہیں، وہ اس طرح آمنے سامنے نہیں آئی اس ایک بندے کی وجہ سے۔ اس کا تو دل یہی تھا نا کہ فرقہ واریت پھیلاؤں اور لڑائی جھگڑے ہوں، تصادم ہو، آپس میں لڑیں بھیڑیں۔ تو کیونکہ ہمارے شیعہ جو علماء کرام ہیں نا، ان کا موقف کچھ اور ہے، ان جاہلوں جیسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کے موقف جب سوشل میڈیا پہ آئے مختلف چینلز کے ذریعے سے، تو ظاہری بات ہے سنی علماء کرام کو بھی پتہ ہے کہ جو بڑے ہمارے شیعہ علماء کرام ہیں ان کے موقف کا کیا ہیں، تو وہ اس چیز میں بھی کامیاب نہیں ہوا، وہ فرقہ واریت پھیلانے میں بھی وہ ناکام رہا ہے، کامیاب نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، خود شیعہ سامنے آئے، انہوں نے اس کی باتوں کی مذمت کی، تو اب کیا ہے، اس نے ویڈیوز خود پبلک کی ہے۔ یہ جو بھی ڈرامہ چل رہا ہے نا، ہوئی نہیں ہے، کروائی گئی ہیں، خود کروائی گئی ہیں۔ آپ کے اپنے موبائلز میں یہ ویڈیوز بنی ہوئی تھی، اور یہ مزید شہرت حاصل کرنے کے لیے، مزید پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے، مزید خود کو وائرل کروانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور یہ ایک معاشرے میں نارمل کرنے کے لیے یہ چیزیں، شراب نوشی، لڑکیاں، پارٹیاں، اور پیسے کا ضیاع، اور گاڑیاں، اور یہ اور وہ، اور خود کی برہنہ ویڈیوز، اور یہ عام چیزیں۔ مطلب کسی کو اب ظاہری بات ہے، اب پہلے کتنے لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہوئی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں نہ ہوا، سب لوگ کام کر رہے ہیں، سب کے چینلز چل رہے ہیں، سب کے ویوز آ رہے ہیں، سب پیسہ کما رہے ہیں۔ انہوں نے اب ان سے حساب لینا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات نے لینا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جس کی چاہے پکڑ کر لے۔ وہ تو میرے رب کی عدالت میں جب معاملہ جائے گا تو وہ رب کی ذات بہتر فیصلہ کرنے والی ہے۔ لیکن یہاں پہ جتنے بھی معاملات ہوئے، پہلے بھی ویڈیوز لیک ہوئیں، کچھ نہیں ہوا نا۔ وہ اس کی ہوئی تھی جو گاؤں کی ایک لڑکی ہے علیزہ ساہر، تو اس کا بھی کچھ نہیں ہوا، اس کی پھر شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا، وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، ویسے ہی یوٹیوب پہ کام کر رہی ہے۔ تو ان کو تو اتنا لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پھر آ کے دھڑلے سے سینہ تان کے اقرار بھی کر لیا۔ ہاں تو کیا ہوا، ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی اپنی گربان میں جھانکے، سبھی ایسے، اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، جس کو موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا، جی ہاں، جن کو موقع ملتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کا چرچا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی ارشاد فرماتی ہے کہ اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھو۔ جب تک تمہارے گناہوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، وہ تمہارا اور میرا معاملہ، یعنی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ بے شک رب کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کا چرچا کرتے ہیں نا، تو پھر بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ پھر رب کی ذات بھی کہتی ہے کہ اب تم نے اپنے گناہوں کا چرچا کیا ہے تو سزا کڑی ملے گی۔ لیکن یہاں پر جی وہ جیسے میں نے کل کہا کہ شیطان کی جیسے شیطان اکڑ گیا تھا نا گناہ کر کے، تو یہ بھی اکڑ گیا گناہ کر کے۔ اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اس بچی کو سریعام دھمکیاں دے رہا ہے، مطلب وہ یہ تاثر دے رہا ہے اس معاشرے میں کہ بھئی بہنوں کو بسایا جاتا ہے۔ کیسے بسایا جاتا ہے؟ بہنوئیوں کے تلوے چاٹ کے، بہن کے سسرال والوں کے تلوے چاٹ کے، اس کے بعد گھر سے پیسے دے دے کے، نوٹ دے دے کے، جیسے یہ کرتا ہے۔ تو مطلب اس طرح بہنوں کے گھر بنائے جاتے ہیں، اور بہنوئی جو ہیں ان کو کھلی آزادی دے دو، ان کو کھلی چھٹی دے دو، وہ عیاشیاں کریں، جدھر مرضی حرام کاری کریں، منہ ماریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو ان سے۔ اگر پوچھو گے تو بہنوں کے گھر خراب ہوں گے۔ تو اس کی باتوں سے تو مجھے پھر یہی لگ رہا تھا کہ اس کا جو بہنوئی ہے یقیناً وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، کیونکہ اس کے لیے تو یہ عام سی چیز ہے نا، اس کے لیے یہ بری چیز نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا اس کی بہن کے لیے بھی یہ بری چیز ہوگی۔ اگر یہ کر سکتا ہے تو اس کا بہنوئی بھی کرتا ہوگا، کیونکہ وہ اس کو کیسے منع کر سکتے ہیں کہ تم نہ کرو، خود کا بھائی جو کرتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، اور سرعام بیٹھ کے افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس ملک کا قانون کدھر ہے؟ اس معاشرے میں کیا عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کے نکاح میں ایک بندی ہے وہ اس کا شوہر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ سرعام بیٹھ کے اس کو دھمکیاں لگائے اور اس کو وارن کرے، اس کو لاسٹ وارننگ دے، اس کے بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں لگائے۔ میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں۔ کوئی تو مسیحا بن کے آئے اور ان بچوں کا، ظاہری بات ہے یہ بچے ہی ہیں اس کے سامنے، اس نے تو کہا ہے تم مسئلے جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پتہ بھی نہیں چلے گا تم کدھر سے آئے ہو، کدھر گئے ہو، ایک اکلوتے بیٹے ہو، اپنی ماں کی کرو، بہن کو چھوڑ دو۔ اس کا دل ہے کہ وہ اپنی بہن کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، یہ چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کرے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کھلے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے شیطانی کاموں کی جو اس کو سزا ملی، اس کا ذمہ دار وہ اپنی بیوی کو ٹھہرا رہا ہے۔
اتنی بڑی مطلب کہ اس کو اب میں کیا کروں، ایسے لوگوں کو شرم تو نہیں آتی، لیکن رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. فرعون نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا. اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ آئے. یزید بھی تو آل رسول کو شہید کر کے تخت پہ بیٹھا تھا، تو کیا اس کا خاتمہ نہیں ہوا؟ تو جو اس کو 6 مہینے کی وہ جو بھی جتنے بھی مہینوں کی اس کو ملی حکومت، تو کیا وہ اس کو اللہ نے عزت دی تھی؟ جیسے تم کہتے ہو کہ حرام کاریاں کر کے اور حرام کام کر کے تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، تمہاری نظروں میں یہ عزت ہے، تو پھر یزید کے خلاف نعرے لگانے کا تو کوئی تک نہیں بنتا نا. وہ اس کے خلاف جنگ کیوں ہوئی تھی؟ یہی گناہ وہ بھی عام کر رہا تھا نا، وہ بھی یہ ساری چیزیں عام کر رہا تھا نا. تو مولا حسین نے اللہ کے حکم پر جنگ کی، اپنا پورا کنبہ جو ہے اللہ کی راہ میں شہید کروایا. تو کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، کہ اس امت میں یہ گناہ عام نہ ہوں. اپنے نانا کی امت میں یہ سارے گناہ جو ہیں ان کو روکنے کے لیے. تو آپ بھی وہی کر رہے ہو، تو کیا پھر آپ کیوں نعرے لگاتے ہو؟ آپ بیٹھ کے سر کیوں پٹتے ہو مجلس میں؟ آپ کیوں ماتم کرتے ہو؟ اور کیوں آپ رو رو کے مگر مچ کے آنسو بہا کے دکھاتے ہو لوگوں کو، جب سارے کام بھی آپ کے یزید والے ہیں؟ تو میری مطلب جہالت کی حد ہوتی ہے. ایک بندہ اتنا اپنی بیوی سے انسیکیور ہے، اتنا اپنی بیوی سے مطلب ساس کمتری کا شکار ہے کہ اس کے بھائی نے اپنی بہن کو صرف یہ کہہ دیا کہ پڑھا لکھا ہے تو جی تمہارا، اس کو کہتا ہے تمہارا کیا کام ہے، تم تو پڑھنے والے بچے ہو نا، جا کے پڑھائیاں کرو، یہ ٹک ٹاک تو ہمارا جاہلوں کا کام ہے، تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ پیسہ کما رہے ہو؟ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ٹک ٹاک پہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ آ جائے، ہمارے اچھے بچے آ جائیں، ہمارے وہ بچے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں آ جائیں، تو ان جاہلوں کا خاتمہ ہو جائے. وہ بچے آ جائیں جو بیٹھیں ٹک ٹاک سے کمائیں بھی اور لوگوں کو کچھ اچھا سکھائیں بھی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں فتنے جن میں نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ سمجھ ہے، نہ ان کو دین آتا ہے، نہ انہوں نے دنیا سیکھی ہے، اور بیٹھ کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو سریعام دھمکیاں لگاتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ہدایت دے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور اس کی فیملی کو اپنی زمان میں رکھیں. یہ بندہ جو ہے نا بہت خطرناک ہو چکا ہے، اور اس کو خطرناک بنانے والے ہم سب ہیں. ہم سب نے اس کو اس لیول تک پہنچایا ہے. تو ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہو سکے تو اس فتنے کو روکنے کے لیے جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں کریں. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.